السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے والوں، پہلے نبیوں پر، ان کی کتابوں پر اجمالی ایمان لانے والوں اور قیامت پر ایمان لانے والوں، تقدیر اچھی یا بری بندے کے حق میں اس پر ایمان لانے والوں پر اللہ رب العزت نے یہ ان سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو رب تعالیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ کبھی کسی کو دیکھتے ہی راہ چلتے محبت ہو جاتی ہے، وجہ سمجھ نہیں آتی، سمجھ آئے یا نہ آئے، شاید اس کا وحدہ لا شریک سے گہرا تعلق ہے، جس بنا پر ایمان والے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ تو جب رحمان محبت پیدا فرما دے، پھر محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے کہ جن سے رحمان اللہ بھی راضی ہو، اس کے فرشتے بھی اس کے لیے نیک دعائیں کریں اور اہل ایمان بھی اس کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور پارسائی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک تذکرہ لکھتے ہیں، اس کو سنیے۔ بصرہ کا ایک رئیس آدمی تھا، زمین کافی تھی اور اس نے اس میں ملازم رکھے ہوئے تھے جو زمین کی دیکھ بھال کرتے، اس کا اناج، اس کے پھل وغیرہ کا خیال رکھتے۔ ایک دن اسے کوئی بے قراری، بے چینی سی آ گئی، کاروباری کو بے چینی ہوگی۔ وہ اپنی زمین میں گھوم رہا تھا تو اس کے ایک ملازم کا گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ جب اس نے ایسے دیکھا گھر میں تو اسے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اچانک وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میرے اس علاقے میں اتنی خوبصورت عورت مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب اندر کا شیطان بیدار ہو گیا، نفس بیدار ہو گیا، اس نے چال چلی۔ اس ملازم کو اس نے کہا یہ لو پیسے، فلاں شہر جاؤ، یہ کام کر کے آؤ۔
اس وقت سفر کون سا آسان تھا، ایک مرتبہ گیا تو 2-4 دن تو لگ جاتے تھے۔ اس نے کہا اس کو بیچ کر پیچھے میں اپنی ہوس کو پورا کروں گا۔ اب وہ اس نے پیسے دیے، وہ چلا گیا، یہ گھر آیا، عورت سمجھ گئی مالک کا ارادہ اچھا نہیں، وہ بڑے تیش میں بڑے روب میں آ کے کہتا ہے سارے دروازے بند کر دو۔ اب وہ عورت گئی، واپس آئی تو پوچھنے لگا سارے دروازے بند کر دیے؟ کہنے لگا ہاں میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ وہ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ، جلدی سے وہ کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہو رہا؟ کہنے لگی وہ دروازہ جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ اتنا سننا تھا، اس کی حالت بدل گئی، اس کی حالت غیر ہو گئی، وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، توبہ کر گیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، آنسو بہائے، عرض کی مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ نیک اور پارسا بن گیا، اللہ والا بن گیا۔ وعدہ الہی ہے کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، ہم اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ مخلوق تو بعد میں محبت کرتی ہے، خالق پہلے محبت فرماتا ہے، اور جب خالق محبت فرماتا ہے پھر ایمان سلامت رہتا ہے۔ جب خالق محبت فرماتا ہے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جب خالق محبت فرماتا ہے منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب خالق محبت فرماتا ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں قبر میں نماز کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کی بے نیازی، اس کی کرم نوازی ہے، ہم اس پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، میدان حشر میں وہ اپنی قبر میں بعد میں نکلتا ہے، فرشتے استقبال کے لیے پہلے آ جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اسے حساب و کتاب معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، حوض کوثر کے جام اس کے لبوں پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ سے گزار دیا جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان کے لیے رحمان محبت رکھ دے گا، محبت پیدا کر دے گا، رحمان محبت پیدا کرے گا۔ اپنے لیے اللہ نے لفظ رحمان استعمال فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے رب کی ساری رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اب ہمارے اسلاف ایک تذکرہ ذکر کرتے ہیں، اس کو بھی سنتے جائیے ذرا۔ ایک آدمی، اس وقت بازار میں انسان بکتے تھے، انہیں غلام کہا جاتا تھا۔ لوگ گھر کے خرید کے، جیسے آج کل ملازم رکھے اس وقت غلام ہو جاتے تھے، پکے غلام اس کا ہو گیا، اب اس کو خرید کے لے آتے تھے۔ ایک آدمی بازار گیا اور بازار اس نے غلاموں کو دیکھا، ایک غلام اسے پسند آ گیا، رئیس آدمی تھا، پیسے دیے اور مالک سے کہنے لگا یہ غلام مجھے دے دو۔ کہنے لگا شکل سے تو تجھے بھلا معلوم ہوتا ہے نکما، اس کو نہ لے جا۔ کہنے یار میرا دل کر رہا ہے اس پر، دے دے، تو نے مال بیچنا ہے؟ کہنے لگا لے جاؤ جی بسم اللہ۔ جتنے پیسے طے ہوئے مالک اس نے وہ مال غلام خرید لیا۔ جب خریدا تو وہ غلام کہتا مجھے کیوں خریدا ہے؟ کہنے لگا خدمت کے لیے۔ کہنے لگا تو مالک ہے میرا، رب نے تجھے میرا مالک بنا دیا ہے، اب میں 2-3 باتیں میری ذہن میں رکھ لینا، اگر مان لینا تو اچھی بات ہے، لیکن جیسے تیری مرضی۔ دن کو مجھ سے کام لینا، رات کو کام نہ لینا، تیری مہربانی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، میں دن کو کام لے لوں گا، میرے اور تھوڑے کو لال میں، ایک رات چھٹی والا ہی صحیح، رات ویسے بھی کون سے ساری رات کام کرتے، سو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جب نماز کا وقت ہونا تو مجھے نماز سے نہ روکنا،
کہنے لگا یار یہ تو اچھا غلام ہے، نماز تو پڑھتا ہے، چل تیری یہ شرط بھی قبول ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ گھر کا کوئی کمرہ دے دینا مجھے رات سونے کے لیے، وہ کوئی کمرہ ایک دے دینا، بس وہاں کوئی آئے نہ۔ کل کا میرے بڑے کمرے ہیں، ایک تو لے لینا۔ اب وہ یہ 3-4 شرطیں رکھ کے اس کو غلام کو لے گیا۔ وہ دن بھر کام کرتا رہتا، نماز کو اس نے توجہ نہیں دی جیسے دوسرے غلاموں تھے۔ ایک رات سے کوئی کاروباری پریشانی تھی دن کی، رات نیند نہیں آئی۔ رات نیند نہیں آئی تو اٹھا، اپنے مکان کا، اپنے محل کا، اپنی حویلی کا چکر لگایا۔ چکر لگاتے وہ جو اس کا مکان کمرہ تھا اس غلام کا، اس سے اسے روشنی نظر آئی۔ کہنے لگا یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ روشنی بھی تیز ہے، اتنا تو میں تیل دیتا نہیں، اتنا تو چراغ جلتا نہیں، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ وہ آیا، اس نے آ کے دیکھا، دروازے پہ آیا، دروازے کے وہ سوراخ تھے، ان میں سے نظر آیا کہ وہ غلام سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے، آسمان کی چھت کھل چکی ہے، آسمان سے نور کی قندیل لٹک رہی ہے، وہ سجدے کی حالت میں کہہ رہا ہے پاک پروردگار میں دن کو اس مجازی مالک کی بھی خدمت کرتا ہوں، اگر یہ خدمت میرے گلے میں نہ ہو تو میں دن رات 24 گھنٹے تیری ہی عبادت کرتا رہوں، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں مولا، میری ان ٹوٹے پہ سجدوں کو قبول کر لینا۔ اب وہ یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ واپس چلا گیا۔ دوسری رات اپنی بیوی کو لایا، کہنے لگا تجھے ایک منظر دکھاؤں، ہمارے گھر میں ایک غلام اور بھی ہے۔ وہ لے کے آیا تو اسی کمرے میں دیکھا اسی طرح ہے، وہ سر سجدے میں رو رہا ہے، چھت کھل گئی ہے، آسمان سے قندیل آئی ہے اور وہ اس کے اوپر نور برسا رہی ہے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ صبح اسے آزاد کر دیں گے، جاؤ بھئی اپنی اللہ اللہ کرو، جیسے بھی تو نے آزاد کرنا آزاد، تجھے آزاد کر دیں گے۔ اب وہ صبح وہ چلے گئے، صبح کو بلایا اور بلا کے کہا ہم نے رات والا تیرا منظر دیکھ لیا، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے ایسے اوپر نگاہیں کر لی، مولا تیرا میرا وعدہ تھا، یہ تو تیرا میرا راز تھا، تو نے راز فاش کیوں کیا؟ اب تو نے راز فاش کیا ہے، مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ اتنا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جنازے میں لوگ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، اتنا بڑا جنازہ کیسے ہو گیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو رحمان ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے سینے میں، لوگوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ آئیے کوئی نہ کوئی تو ایسا کام کرتے جائیں کہ جس کام سے پروردگار راضی ہو جائے، جب پروردگار راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمتیں بھی شامل حال ہوں۔ آئیے دنیا گزرگاہ ہے، قیامگاہ نہیں ہے، کسی نے رہ نہیں جانا۔ بڑے بڑے زور والے آئے، بادشاہ آئے، آج تک رہا کوئی؟ ایک کا نام بتا دیجئے۔ بڑے بڑے کرو فر والے آئے، پیسے والے آئے، کسی ایک کا نام بتا دیجئے۔ بڑے بڑے محلات بنانے والے کہ جنہیں آج تک دنیا توڑ نہ سکی، وہ ایسے ایسے بادشاہ، وہ بتائیے وہ رہے نہیں رہے؟ کوئی بھی نہیں رہا، نہ نیک رہا نہ بد رہا، نہ فاجر رہا نہ اللہ والا رہا۔ ٹائم آیا اس پہ ہم سب نے چلے جانا ہے۔ آئیے اس وقت سے پہلے کہ فرشتہ ہماری جان نکالے، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ جب رب کو راضی کر لیں گے، یہ جہاں بھی اس کا ہے، اگلا جہاں بھی اس کا ہے۔ جب راضی ہوگا تو پھر اپنے بندوں کو وہ اس جہاں میں بھی خوش رکھے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، نیک عمل، سیجعل لہم الرحمن ودا،
تو رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، رحمان ان کے لیے محبت، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ جب دلوں میں محبت پیدا ہوگی، تیری ڈھیری کہیں بھی ہوگی، لوگ دعا مانگیں گے، یا اللہ اس پر مہربانی کر دے، اس کے صدقے یا اللہ ہم پر بھی مہربانی کر دے۔ تو یہ آئیے، یہ سودا نقد و نقدی ہے، ادھار نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں ادھار نہیں چلتا۔ وہ کہتا آؤ اس جہاں میں میرے ساتھ نیکی کرو، میرے بن جاؤ، میں اس جہاں میں بھی تمہارا بن جاؤں گا، اگلے جہاں میں بھی تمہارا بن جاؤں گا۔ تو آئیے رب کا بنتے ہیں، اللہ کا بنتے ہیں۔ سانس گزر گیا وہ آنے والا نہیں۔ پچھلے جمعہ تھا، بیان ہوا، اب وہ جمعہ تو واپس نہیں آنے والا، کل والا دن واپس نہیں آنے والا۔ اس جمعے اور اس جمعے کے درمیان کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کیا واپس آئیں گے؟ واپسی ناممکن ہے۔ قیامت 100 سال بعد آئے، 1000 سال بعد آئے، لاکھ سال بعد آئے، کروڑ سال بعد آئے، ارب سال بعد آئے، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اس کی واپسی کا برقع پھٹ چکا ہے۔ آؤ ایمان والو، جتنے سانس ہے اس نیلی چھت والے کو راضی کر لو، وہ تو ایک سانس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو ایک ذرا سی بات سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے زبان سے سبحان اللہ کہہ دو میں راضی ہو جاتا ہوں، رستے سے پتھر ہٹا دو میں راضی ہو جاتا ہوں، ماں باپ کو پیار سے مل لو میں راضی ہو جاتا ہوں، چھوٹے بھائی کے سر پہ دست شفقت رکھ دو میں راضی ہو جاتا ہوں، بڑے کا احترام کر لو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وہ تو قدم قدم پہ راضی ہے، ہم اسے راضی نہیں کرتے۔ آئیے اس کو راضی کر لیں، نہ اس سے بڑا کوئی مہربان ہے، نہ اس سے بڑا کوئی کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عنایت اور رحمتوں سے مالا مال